اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈی اے سیکنڈ ایئر کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 کا پارٹ 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تشریح ہے۔ آیت ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ الذین جو، ہم وہ ہیں، فی میں، صلاتہم اپنی نماز، خاشعون خشوع رکھتے ہیں۔ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، یہ ایمان والوں کی پہلی تعریف ہوئی۔ خشوع کس کو کہتے ہیں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے سب سے پہلے۔ خشوع کا ہر ایک نے اپنا اپنا معنی ظاہر کیا۔ کسی نے کہا نماز میں خشوع یہ ہے کہ اپنی آنکھ کے کونوں سے ادھر ادھر نہ دیکھنا، یہ خشوع نماز میں کہلاتا ہے۔ خشوع کا مطلب ہے دھیان یا توجہ۔ اسی طرح بعض نے کہا نماز کے اندر ان جگہوں پر دیکھنا جہاں دیکھنا سنت عمل ہے، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ جیسے کھڑا ہو تو سجدے کی حالت پر، سجدے والی جگہ پر دیکھے، رکوع میں ہو تو پاؤں پر دیکھے، سجدے میں جائے تو ناک پر دیکھے۔ اسی طرح جب اتحیات میں بیٹھا ہو یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھا ہو تو اپنی گود میں دیکھے، سلام پھرے تو اپنے کندھوں پر دیکھے۔ یہ دیکھنے کے سنت مواقع ہیں۔ تو کہا کہ جو آدمی ان جگہوں پر دیکھے جہاں دیکھنا سنت عمل ہے، تو یہ کیا ہوا، خشوع کہلایا۔ بعض نے کہا نماز کے دوران اپنے اعضاء سے نہ کھیلنا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نماز کے اندر توجہ سے نماز ادا کرنا خشوع کہلاتا ہے۔ بہرحال ہر ایک نے اپنی اپنی تفسیر اس کی بتائی۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہیں گے کہ دھیان کے ساتھ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرنا خشوع کہلاتا ہے۔ اب دھیان ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے دھیان کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہو اور اس میں اتنا محو ہو جائے کہ والد صاحب اس کو آواز لگائیں، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے بلایا، پھر وہ پاس آ کے اس کو ہلائیں، اب اس کو احساس ہو کہ وہ کوئی بلا رہا تھا مجھے، اتنا اس میں وہ محو ہو گیا، اس کو خشوع یا دھیان کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلاً ایک آدمی بازار سے گزرے، جب گھر واپس آئے تو کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی آپ نے وہاں کیا دیکھا بازار میں، تو وہ کہے کہ میرا دھیان کہیں اور تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کیا کر رہا تھا۔ اس کو دھیان کہتے ہیں۔ یا کہتے ہیں کہ مجنوں نمازی کے آگے سے گزرا، اب نمازی نے اس سے کہا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزرا۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں نے خود دیکھا کہ تو میرے آگے سے گزر رہا تھا۔ اس نے کہا آفرین ہے، میں لیلا کے خیال میں تھا تو مجھے پتہ نہ چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اور تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور تجھے پتہ چلا کہ مجنوں آگے سے گزرا۔ یہ دھیان کی مختلف مثالیں ہوئیں۔ اب آ جائیں نماز میں دھیان کی مختلف لوگوں کے احوال، کہ کس کا کس درجے کا نماز میں دھیان ہوتا تھا اور ہمارا دھیان کتنا ہوتا ہے، یہ دوسری چیز ہے اس میں سمجھنے والی۔ مثلاً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بھائی تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، دوسرے ان سے بڑے تھے۔ جو چھوٹے بھائی تھے یہ مسجد میں امام تھے، اور بڑے بھائی تصوف کے بہت بڑے امام تھے۔ بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو محلے والوں نے کہا کہ آپ کہیں نماز میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو بڑا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ دونوں بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں نے انہیں پالا تھا اور تربیت کی تھی۔ اب چھوٹے بھائی نے اماں سے درخواست کی کہ اگر بڑے بھائی سے کہیں میرے پیچھے نماز پڑھا کرے، محلے والے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، تو ان کا شور ختم ہو جائے گا۔ ماں نے بڑے بیٹے سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا یہ توجہ سے نہیں نماز پڑھاتا، اس کا دھیان نماز میں آگے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ماں نے کہا نہیں پڑھا کرو۔ ایک دفعہ بڑا بیٹا نماز پڑھنے چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے چلا گیا،
تو 4 رکعتی نماز تھی، 2 کے بعد بڑے بھائی بھاگ گئے۔ اب محلے والوں نے کہا دیکھا اتنا بڑا جاننے والا آدمی 2 کے بعد بھاگ گیا، اس کا مطلب ہے واقعی کو غلطی کرتے تھے۔ چھوٹے نے اماں سے کہا پہلے یہ نہیں آتے تھے پھر بھی کچھ پردہ تھا، آج اس سے پوچھا یہ کیوں بھاگ آیا، اب تو محلے والے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ماں نے بڑے بیٹے سے پوچھا آج کیوں بھاگے ہو، تو کہنے لگے پہلی 2 رکعت اس نے بڑے دھیان سے پڑھی، تیسری رکعت میں فلانا مسئلہ سوچ رہے تھے۔ تو ماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، او ہو، دونوں بیٹے نکارا ہوئے۔ چھوٹے بیٹے نے پوچھا اماں جی یہ کیسے نکارا ہوا، میں تو واقعی فلانا مسئلہ سوچ رہا تھا، اس کو تو یہ بھی پتہ چل گیا، یہ کیسے نکارا ہوا؟ کہا یہ بھی تو سوچ رہا تھا کہ تو کیا سوچ رہا ہے، اس کا بھی دھیان کہیں اور تھا، اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا۔ تو یہ بڑے لوگ ان کے نمازوں کے احوال، اب اس سے اوپر چلے جائیں، صحابہ کا ان کے نماز، کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ ایسی نماز پڑھو جیسی عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت اسما اور حضرت عائشہ، اور بیوی کا نام تھا ام رومان۔ حضرت اسما جو تھیں یہ نبی علیہ السلام کی سالی کہلائیں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ تو حضرت اسما کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ اب کہا ایسی نماز پڑھو جیسی عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ ان کی نماز ویسی ہی تھی جیسی ان کے نانا یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز تھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز ویسی ہی تھی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایسی نماز پڑھتے تھے کہ پرندے آ کے ان کے اوپر بیٹھتے تھے، یہ محاورہ نہیں ہے، پریکٹیکلی ان کے اوپر بیٹھتے تھے بے جان چیز سمجھ کر، بڑی لمبی نماز۔ اب یہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نماز کی مثال ہوئی۔ 2 صحابہ کی نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے پہرا دینا ہے اس پہاڑی کے اوپر رات کو۔ دونوں وہاں رات کو پہنچ گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بجائے ہم دونوں جاگنے کے کیوں نہ ایک سو جائے اور دوسرا بیدار ہو کے ڈیوٹی دیتا رہے، کوئی مسئلہ ہوا تو جگا دے گا دوسرے کو، پھر وہ سو جائے گا پہلے، یعنی آپس میں چینج کر لیں گے۔ تو ایک صحابی سو گئے، دوسرے نے بیدار ہو کے ڈیوٹی دینے شروع کر دی۔ اب جو جاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کوئی خطرہ تو ہے نہیں، فارغ ہوں کیوں نہ 2 نفل پڑھ لوں، جیسے ہم کہتے ہیں فارغ ہوں کیوں نہ موبائل دیکھ لوں، فارغ ہوں کیوں نہ نیٹ استعمال کر لوں، فارغ ہوں کیوں نہ کہانیاں پڑھ لوں، فارغ ہوں کیوں نہ گپ لگا لوں۔ تو صحابی کہنے لگے میں فارغ ہوں کیوں نہ 2 نفل پڑھ لوں۔ اب انہوں نے 2 نفل سٹارٹ کیے، ادھر سے کفار نے تیر اندازی شروع کر دی۔ جب کفار نے تیر اندازی شروع کر دی تو ان کو تیر لگنا شروع ہوئے، اب خون نکلا۔ ساتھ والے کو کافی دیر بعد احساس ہوا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، شاید ان کا خون نکل کے ان کے ساتھ لگا، تو وہ بیدار ہو کے ان کو ہلایا۔ انہوں نے جلدی جلدی پھر اپنے 2 نفل پورے کیے، تو انہوں نے پوچھا بھی تیری یہ حالت، تیر ہی تیر لگے اور مجھے بتایا نہیں۔ کہا میں نے فلاں سورت شروع کی تو پتہ نہ چلا کہ مجھے تیر لگ رہے ہیں۔ اب ہماری کیفیت مثلا نماز میں پاؤں پر مچھر بیٹھ جائے تو 10 دفعہ پروگرام بناتے ہیں کہ رکوع میں آؤں گا تیرا بندوبست کروں گا۔ تو ان کے نماز کے احوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ یا نبی علیہ السلام کے نماز کے احوال، یہ ہمیں جب پتہ چلے تو یہ آہستہ آہستہ جب لیول ہمیں سمجھ آتا جائے تو پھر پتہ چلے ہماری نماز کہاں کھڑی اور ان کے نماز کہاں۔ آج ہم نے صرف پارٹ 1 میں یعنی اولیاء کے نماز کے احوال اور چند صحابہ کے، اگلے پیریڈ میں جو بڑے بزرگ صحابہ تھے اور نبی علیہ السلام ان کی نماز کے احوال تھے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔